اللہ اہل اللہ کے اصلاحی تعلق قائم کرو. ہم فوکس کرتے ہیں اصلاحی تعلق کو زیادہ. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں, کھانا پینا وہی چل رہا ہے, انڈے پراٹھے, لیکن ان کو بزرگ کے بیانات کا ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ باڈی اسی طرح مانگتی رہتی ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, کچھ وقت صبر کرتے ہیں, پھر جب ان کی بریکیں فیل ہوتی ہیں تو وہ ایسا بدماش بن کے دکھاتے ہیں جو عام آدمی بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہتے ہیں صوفی جو ہے نا, صوفی یا تو بہت نیک ہوگا, بدماش ہوگا تو بہت ٹائٹ قسم کا بدماش ہوگا. اس میں صوفیوں میں درمیانی ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے. تو یہ ہے. اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے, طاقت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے نکاح کی طاقت, کہ کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مل ہی نہیں رہا, تو پھر یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں. پیسے ہیں اور رشتہ نہیں مل رہا تو بھی نکاح کی طاقت نہیں ہے. پیسے نہیں ہے اور رشتہ مل گیا, لڑکی آپ کی غربت میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی, تو طاقت ہے نکاح کی. کیونکہ نبی نے ایسے صحابی کا نکاح کرایا جن کے پاس ایک لنگوٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. ان سے زیادہ غریب تو دنیا میں کوئی گزرا نہیں, لیکن ان کی بیوی راضی ہو گئی تھی کہ چلو اسی غربت میں آپ کے پاس فاقے ہیں تو میں بھی فاقے برداشت کر لوں گی. تو نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم میں تو نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے. بھئی یہ عورت کا مسئلہ ہے نا, وہ کہہ رہی ہے آپ کی اس تنخواہ میں گزارے کے لیے تیار ہوں, تو جب وہ تیار ہے تو آپ کو کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یار بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ان لوگوں کے. بھائی دیکھو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, اب آپ نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا, لوگ کہتے ہیں تمہاری تنخواہ 10,000 میں تم شادی کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تو بھائی وہ ریجیکٹ کرے لڑکی کے 10,000 والا مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ میں 10,000 میں گزارا نہیں کر سکتی. یہ اس کا رائٹ ہے. اگر وہ 10,000 میں ایگری ہے تو پھر اس کا مطلب وہ جب خود راضی ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیوں راضی ہوگی, 10,000 میں کون راضی ہوتا ہے؟ بھائی ہو سکتا ہے اس کے ابا کی تنخواہ 5,000 ہو, اس کو پتا ہے کہ میں 5,000 میں جب پاپے کھا رہی ہوں اور کبھی پاپے بھی نہیں ملتے, یہ 10 والا اس سے تو بہرحال بہتر ہے. تو غریب آدمی شادی کرے گا, اسلام میں کہیں بھی غریب کو نہ 1 سے روکا اللہ نے, نہ 4 سے روکا ہے. غربت نکاح میں رکاوٹ ہے ہی نہیں. مرد کے لیے, عورت کی بات نہیں کر رہا, مرد کے لیے رکاوٹ نہیں, عورت کے لیے رکاوٹ ہے. عورت کہہ سکتی ہے بھائی میں نے اپنے ابا کے یہاں ڈیفینس کلفٹن میں نے ٹائم گزارا ہے اور ہمیشہ پیزے برگر کھائے ہیں, تم 10,000 میں کیا سموسے بھی نہیں لا سکتے, تم تو پاپے بھی نہیں کھلا سکتے, تو ٹھیک ہے اس کو رائٹ ہے وہ نہیں کرے, کیونکہ اس کو اپنے لیول کا بندہ چاہیے. مرد کے لیے غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر رکاوٹ ہوتی تو قرآن یہ تھوڑی کہتا کہ نکاح کرا دو, کر لیا کرو, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ تو یہ کہتا ہے اگر فقیر ہو تو نہیں کرو, پیسے آنے دو پہلے. اسی طرح بخاری کی حدیث ہے باب تزویج المعسر, صحیح بخاری میں, غریب کی شادی. امام بخاری نے دیکھو باب کیسا باندھا, غریب کی شادی. پھر اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے کہ ایک صحابی کے پاس ایک ازار تہبند, اوپر کی قمیض بنیان بھی نہیں ہے, صرف تہبند باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی شادی کرائی نبی نے. ان کے پاس مہر کے لیے ایک انگوٹھی بھی نہیں تھی, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی مہر کے لیے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مگر عورت جب راضی ہے تو وہ اس لیے راضی ہو گئی ہوگی, اس نے کہا ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو کم از کم ایک کمانے والا میاں تو مل جائے گا نا. بھائی جیسے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی زندہ ہے نا, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو کما کے کھا لیتے ہوں گے نا, کبھی فاقہ کبھی کھا لیا, تو ہم بھی اسی طرح لائف گزاریں گے. اس حالت سے تو بہتر ہوگی جو اب گزر رہی ہے. او بھائی کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھو آپ کی تنخواہ کم ہے تو بھی آپ شادی کریں, زیادہ ہے تو بھی. زیادہ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مالدار لڑکیاں کی آپ کے نکاح کی پیشکش قبول کریں گی. آمدن کم ہونے کا نقصان کیا ہوگا؟ مالدار رشتے نہیں ملیں گے, ہاں اپنے سے غریب مل جائیں گے. تو اصول تو یہی ہے کہ جیسے خود ہو اسی حساب سے. آپ کی تنخواہ 10,000 ہے تو 10 لاکھ والے کو پیغام کیوں بھیج رہے ہو؟ شرم نہیں آتی معذرت کے ساتھ؟ تو جو آدمی کہہ رہا ہے میری تنخواہ کم ہے اس لیے میری شادی نہیں ہوتی, تو جھوٹ بول رہا ہے. آپ کی تنخواہ کم ہے اس لیے آپ کی شادی آپ کی تنخواہ زیادہ والوں سے نہیں ہوتی, کم والوں سے ہو جائے گی. نہیں آ رہی ہے سمجھ میں الحمدللہ. تو غربت نکاح میں رکاوٹ, ایک دھیلا بھی نہیں ہے جیب میں,
तो भी शादी करो, बशर्ते कि रिश्ता मिल जाए। आप ट्राई करते रहें। हाँ, रिश्ता नहीं मिल रहा, जैसे कि मिलने का चांस है भी नहीं, क्योंकि लोग, लड़की वाले सबसे पहले लड़के के पैसे देखते हैं, तो उनको हक है कि वो देखें। तो कोशिश जारी रखो, अगर मिल गया तो आप ऐसी गरीब मिल जाएगी। बाज़ दफ़ा और लड़की मालदार होती है, वो फिर भी गरीब से इसलिए कर लेती है कि वो कहती है एजुकेटेड बंदा है, शरीफ आदमी है, मार्केट में शरीफ लोग क्या चल रहे हैं, शार्ट चल रहे हैं, वो कह रही पैसे मैं खिलाऊंगी, कोई मसला नहीं है, शादी करो। तो लेकिन कम ही करती है, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदा फिर जब बीवी पे डिपेंडेंट हो जाता है ना, फिर क्या मसला ख़राब हो जाता है, वो हुकूक नहीं अदा करता और फिर पेड़े खाता है बैठ के। तो औरत को चाहिए, अगर कोई गरीब से कर रही है तो देखे कि चलो गुर्बत तो बर्दाश्त कर रही हूँ, बंदा तो ठीक हो ना, कहीं मेरी दौलत पे नजर रख के ना बैठ जाए। तो अगर उसको ये इत्मीनान, जैसे हजरत खदीजा मालदार थी, पैसा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, मगर हजरत खदीजा ने फिर भी नबी से की, उनको पता था कि लालची माज़अल्लाह नहीं है, तो कर ली। उनका भाई शरीफ आदमी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तो उन्होंने कर ली, और नबी ने भी कर ली। नबी की तो गुर्बत दूर हुई है हजरत खदीजा से निकाह करके। नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकिया कलाम बन चुका है, कोशिश कर रहा हूँ निकालूं इसको, तो इसका अपोजिट लफ्ज जब जबान पे लाऊंगा तो निकलेगा। आ रही है समझ में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जितने गरीब गुरबा यहाँ बैठे हुए हैं, घबराएं मत। हाँ, अगर कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा आपको लड़की वालों में से नहीं है, तो फिर इसका मतलब है आप में निकाह की ताकत नहीं है। फिर हदीस का अगला जुमला है फ़इल्लम वमल्लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, जिसमें इस्तिताअत नहीं है, क्या मतलब, जिसको रिश्ता नहीं मिल रहा अपने हिसाब से, तो वो कसरत से रोजे रखे, दो चार नहीं, कसरत से रोजे। क्या मतलब, आप में अल्लाह ने एक ख्वाहिश रखी है, ताकत रखी है, तो उस ताकत की वजह से आपका निकाह का दिल चाहता है, तो वो उस ताकत को जायज इस्तेमाल करो, वो रखी इसलिए। नहीं मिल रहा तो ताकत खत्म करो जिस्म की, और वो कैसे खत्म होगी, रोजे से। नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आ रही है बात समझ में। वो किस तरह खत्म होगी, रोजे से। आप कह सकते हो रोजे के अलावा कुछ और तरीके से हम अपने आप को कमजोर कर लें, ऐसा नहीं है, इससे फायदा नहीं होगा। क्योंकि गुनाह से बचने के लिए, जो गुनाह से मुराद ये वाली शहवानी गुनाह, इनसे बचने के लिए दो चीजें चाहिए, जिस्मानी ताकत कमजोर हो, रूहानी ताकत मजबूत हो। आप कोई डॉक्टर से दवा लेके अपनी ख्वाहिशात को कम तो कर सकते हैं, जिस्मानी ताकत तो कम होगी, शहवत तो कम होगी, रूहानी ताकत दवा खाने से नहीं बढ़ती। रोजे में जब आप खाना पीना छोड़ेंगे और मुसलसल रोजे रखेंगे तो जिस्मानी ताकत होगी कम, और रोजा चूंकि इबादत है, इससे रूहानी ताकत नहीं आ रही। बात आ रही है, समझ आ रही है बात समझ में। रूहानी ताकत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आधा काम से बात नहीं बनेगी। तो इसलिए रोजे का कोई ऑल्टरनेट, रोजे में एक इंसान को खुद ही एहसास होता है, और दो तीन रोजे नहीं, आला जरर के लिए आता है अरबी में अलैहि बिस, क्योंकि दो चार रोजे से तो और ख्वाहिश बढ़ती है। कसरत से रोजे रखे। एक अहले हदीस थे वजीराबाद में, मेरे दोस्त थे, बड़े जबरदस्त गपशप थी उनसे मेरी। वो एक दिन मैं उनका थोड़ा देर मजाक भी उड़ाता था, क्योंकि हमारे भी उड़ाते थे। वो कभी कभी हनफियों पे तंज हल्का फुल्का तो चलता है, तो मैं भी थोड़ा सा चुटकुला सुना देता था उनको। एक दिन वो मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मुफ्ती साहब, मैं जवान थे, बड़े लाल टमाटर की तरह सुर्ख, कि यार मैं बड़ा मसला है, मैं बाज़ार में बैठता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई, मगर यार मैं इतनी मुख्तलिफ डिज़ाइन की औरतें आती हैं, मेरी नज़र नहीं झुकती, बड़ा मसला हो गया, मैं क्या करूँ। मैंने कहा कुरान हदीस की रोशनी में बताऊँ। वो हर वक्त कहते हैं ना कुरान हदीस में, कुरान में बताऊँ, कह रहे हाँ बताएं। मैंने कहा हदीस में आता है, कुरान में भी आता है निकाह करो, ठीक है ना, और हदीस में भी आता है कि अग़ज़्ज़ु लिल बसर, जो निकाह है, निगाह को झुकाने की सबसे ज्यादा ताकत। तो मैंने कहा शादी कर लो एक और। कहने लगे अबे यार ये नहीं हो भाई, ये बड़ा मसला हो गया भाई मुफ्ती साहब, ये कैसे मेरी बीवी मारेगी वो फलाना। मैंने कहा कुरान हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ। वो हर वक्त मेरे सामने कहते कुरान हदीस। मैंने कहा कुरान हदीस, कह रहे वो तो ठीक है लेकिन कुछ और हल बताओ यार। मैंने कहा कुरान हदीस की रोशनी में भाई। कह रहे नहीं यार मुफ्ती साहब वो मजाक नहीं कर। मैंने कहा सीरियस हूं भाई, मजाक नहीं कर रहा। तो कह रहे, मैंने कहा अच्छा चलो ये वाला नहीं समझ में आ रहा। कह रहे नहीं दूसरी कौन करेगा, पिटूंगा, साले पीटेंगे पड़ के, बीवी मारेगी, रोटी बंद कराओगे, वो उनके अल्फाज। कह रहे मुझसे आप घर में रोटी बंद कराओगे। मैंने कहा चलो एक और ऑप्शन है,
حدیث اگلا قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جس میں نکاح کی طاقت نہیں ہے، جیسے کہ آپ نہیں افورڈ کر پا رہے، آپ کو پتا ہے بہت بری طرح پٹوں گا میں، سالے پکڑ کے ماریں گے، تو پھر کثرت سے روزے رکھو. روزے نہیں علیہ ضرر، کثرت سے روزے. میں نے کہا یہ جو لال ٹماٹر بنے ہوئے ہو نا کھا کھا کے، یہ چہرے تھوڑا سا مرجھا جائے گا اور باریک ہو جاؤ گے روزے رکھ رکھ کے. تو یہ جو کرنٹ بھرا ہوا ہے نا، یہ اتنی زور سے نہیں جھٹکے مارے گا جتنے ابھی کرنٹ لگ رہا ہے آپ کو. جہاں دیکھتے ہو ایک دم دل چاہتا ہے، یہ کم ہو جائے گا. کہہ رہے ہاں چلو یہ رکھتا ہوں. کہہ رہے کتنے روزے رکھوں؟ میں نے کہا کثرت سے رکھ لو 40 قرآن حدیث کی روشنی میں. بار بار میں کہہ رہا میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں کثرت سے روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 40. میں نے کہا 40 رکھ لو. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر یہ ہوگا کہ 40 روزے رکھنے کے بعد آپ باریک ہو جاؤ گے، دبلے پتلے ہو جاؤ گے. تو پھر جب آپ دوبارہ کھانا شروع کرو گے تو پہلے سے زیادہ مستنڈے ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جب اس طرح نتھر جاتا ہے نا جسم، بھائی سارا کولیسٹرول نکل گیا، چربی پگھل گئی، اب جب کھاؤ گے تو نئے سرے سے طاقت آئے گی، پہلے سے زیادہ پاورفل ہو جاؤ گے. کہہ رہے یار پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر دوبارہ 40 روزے. کہہ رہے یہ کیا؟ میں نے کہا قیامت تک کا پیکیج ہے یہ. کہہ رہے یار یہ کوئی حل تو نہ ہوا. میں نے کہا واقعی حل نہیں ہے. یہ حدیث میں حل ان لوگوں کے لیے ہے جو نکاح کی تلاش میں ہو، جب تک رشتہ نہ ملے روزہ رکھ کے گزارا کریں. جس کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کے لیے یہ پیکیج نہیں ہے. بہت مشکل ہے. میں نے کہا قرآن حدیث کی روشنی میں تو یہی ہے بھائی. کہہ رہے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا پھر یہی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا. تو کیونکہ روزے کب تک رکھے گا بھائی؟ یہ تو روزہ اس کے لیے ہے کہ رشتے بھی تلاش کرتے رہو اور روزہ بھی. جب رشتہ مل جائے تو روزے رکھنا چھوڑ دو. تو کہہ رہے یار میں نے کہا پھر بس صبر کرو اور کوئی حل نہیں ہے. آخرت کو سوچو، گناہ ملے گا. قرآن حدیث کی روشنی میں جو حل تھا وہ میں نے بتا دیا آپ کو. بد نظری سے بچنے کا طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے. باقی یہ کہ بھائی نکاح کی استطاعت نہیں ہے، روزے رکھو، وہ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر یہی ہے کہ چند اور چیزیں ہیں جو تجربے سے ہیں. ان کا اتنی مضبوط تو نہیں ہے جو حدیث میں ہے. ظاہر ہے جو حدیث میں علاج ہے اس کا تو کوئی متبادل ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر میں لڑکوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھو. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا یہ گناہ، تو باڈی کو کھپا دو کسی جائز کام میں. جم جایا کرو، اپنی انرجی کو یوٹیلائز کرو. کہاں؟ ایکسرسائز میں، جم میں. اور روحانی ترقی کے لیے تبلیغ میں جاؤ اور بزرگوں سے اصلاحی تعلق، ادھر سے ان کے بیانات بھی سنو. اللہ کا خوف پیدا ہوگا، آخرت کا خوف پیدا ہوگا. پتہ چلے گا نظر اٹھانے کا گناہ ہے، اس سے انسان کی آنکھیں گندی ہو جاتی ہیں، دل کا سکون خراب ہوتا ہے. اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اپنے جب اچھے مثبت کاموں میں، ایکسرسائز میں اپنے آپ کو گھلاؤ گے تو ٹائم ہی نہیں بچے گا. اتنے تھکے ہوئے آؤ گے کہ رات کو آتے ہی سو جاؤ گے. تو جب یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انسان پڑتا ہے تو نیگیٹو خود بخود ختم. اور لڑکیوں کو کوشش کرو کہ ہاں. اور آخری حل یہ کہ کبھی بد نظری ہو تو جرمانہ متعین کرو. کسی عورت کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا، 100 روپے نکال کے اسی وقت صدقہ کر دیے. ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے. ٹھیک ہے نا؟ 1 کروڑ روپے آمدن ہے، 1 لاکھ روپے نکال کے، کروڑ والے کے لیے لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو لاکھ نہیں کرتے، 10,000 کر دو. جس کی کروڑ آمدن ہے بھائی جب بد نظر کوئی اتنا جرمانہ رکھو جو افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دن میں 10 دفعہ بد نظری ہو رہی ہے تو 10 دفعہ 100 روپے، 1000 روپے ایک دن ہوں گے. اگلے دن کہے گا آدمی 1000 نہیں 500 پہ آ رہا ہوں بھائی، میں 500 افورڈ کر پا رہا ہوں، 1000 نہیں. تو 5 بد نظریاں چھوڑے گا نا، اگلے دن کہے گا یار 500 بھی 2-4 دن تو ٹھیک ہے، پورے مہینے تو 30,000 روپے اچھا خاصا ہے. تو ختم نہ بھی ہو کم انشاءاللہ ہو جائے گی. بہت اہم بات ہے یہ جو اب بتا رہا ہوں. ختم نہ بھی ہو کم ہو جائے گی. اور ایک گریوی میں فائدہ ہوگا. ختم نہ بھی ہو تو گناہ کے ساتھ نیکیوں کا پلڑا بھی. ارے جب قیامت کے دن آئے گا، اتنی انٹیوں کو جھانکا تاکا ہے اس نے، تو اتنے پیسے صدقہ کیے ہیں یہ دوسرے پلڑے میں. جب گناہ ہوں گے تو نیکیاں بھی تو پلڑے میں آئیں گی نا. تو اس صدقے کا فائدہ کیا ہوگا؟ گناہ کم ہوگا، ہو سکتا ہے چھوٹ ہی جائے. اور نہ بھی چھوٹا تو گناہ کا جہاں اعمال نامے میں گناہوں کا جو پلندہ بڑھتا جا رہا ہے تو نیکیوں کا بھی ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اسی بیس پہ مغفرت ہو جائے. اللہ کہیں گے کہ اس نے غریبوں کی مدد کی ہے تو بدنظری بھی کی ہے
تو وہ والی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہو گئی ہیں, بخش دو. تو مقصد تو بخشوانا ہے نا اپنے آپ کو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو پھر یہ نہیں کہ جان جان کر دیکھو, ایک دفعہ دیکھا 100 روپے ہیں کہ چلو نیکی بھی ہو رہی ہے, بخش تو جائیں گے نا, دوبارہ دیکھا 50 روپے 500 روپے. یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں گینی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی. تو اللہ کو کوئی ایک گناہ بعض دفعہ اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ اس کا وہ گناہ تو ایک ہوتا ہے